آج سے نداؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کی جائیں، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. ہم جیسے گناہ گاروں کی تو بن آئی ہے نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا گھر جنت میں دیا جائے گا. روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی سانس، اس کی جو منہ سے بو آئے گی افطار سے پہلے وہ مشک سے بڑھ کر ہے. اور افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش، یعنی ہر لمحہ ہی برکت بھرا ہے، ہر لمحہ ہی رحمت بھرا ہے. ہم اللہ کا پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر جیتے جی رمضان عطا کیا، اور اب یہ التجا کرتے ہیں کہ پورا رمضان ایسی ہمت دے، صحت دے کہ پورا رمضان ہم پورے روزے رکھیں، پوری تراویح پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس رمضان کو گزاریں. میں کچھ دیر پہلے سن بھی رہا تھا آپ کا پروگرام. بڑی اہم بات ناظرین یہ بھی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں نیکیاں تو کرنی ہی کرنی ہیں، مگر اس مہینے میں گناہ سے لازمی بچنا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب کسی چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ناقدری بھی وہ بڑی خطرناک مانی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی شخص روڈ پہ گناہ کرے، گناہ تو گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کوئی گالی گلوچ کرے یا گناہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار مسجد میں. کوئی پاکستان میں یا اپنے وطن میں گناہ کرے غلط ہے، لیکن اگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں کرے، تو وہاں ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نیکی بھی 1 لاکھ کے برابر. بالکل اسی طرح رمضان میں تو ہماری بخشش کا سامان کر دیا گیا نا، شیطان کو بند کر دیا گیا، اجر بڑھا دیے گئے. اب رمضان میں بھی گناہ کرے کوئی، یعنی بظاہر تو گناہ کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے. اینیمی آف ہمارا جو دشمن ہے بہکانے والا، اسے بند کر دیا گیا. ہر بندہ عبادت کر رہا ہے اور ایسے ماحول میں بھی تم گناہ کر رہے ہو. اب پھر پنشمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. روایتوں میں آتا ہے جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ آج رات جو ہے نا بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی نائٹ ہے کہ پورا مہینہ عبادت کیسے کرنی ہے اور پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کیسے ہے. میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں اشفاق بھائی، ہمارے لیے زیادہ مشکل یہ ہے، نیکیاں کرنا تو سب کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں. گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس مہینے میں، کیونکہ جن کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، جو روز جھوٹ بول رہا ہے، جو روز لڑائی کر رہا ہے، جو روز معاذ اللہ بد نگاہی کر رہا ہے، موبائل فون تو بند نہیں ہو گیا نا ہمارا ہے. تو اب یہ چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ لوگ سب مل کے کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو بزی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا شیڈول بنانا ہوگا کہ کہتے ہیں نا گناہ کی جگہ ہی نہ بچے. بری دوستوں سے بچنا ہوگا، بری صحبتوں سے بچنا ہوگا. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ رمضان پورا گناہوں سے پاک گزرے اور ایسا گزرے کہ گناہوں کی عادتیں ہی ختم ہو.